محکمہ ہے, یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے روڈز بناتا ہے, بلڈنگز بناتا ہے. دو تین چیزیں میں تمیز میں نہیں جاتے ہوئے بتا دوں گا. ایک تو میں سمجھ میں میری آج تک یہ نہیں آیا, ہم ٹینڈر نکالتے ہیں سر, میں پچھلی بار بھی کہہ رہا تھا, جب ٹینڈر نکالتے ہیں تو ہم پورا محکمہ جو ہے اس میں دیکھتا ہے کہ اگر ایک بلڈنگ بنانی ہے ہمیں اس پہ کتنا خرچہ آئے گا. یہ 1 کروڑ کی بنے گی, اس میں سیمنٹ کتنا لگے گا, باجری کتنے لگے گی, سریا کتنا لگے گا, اور اس کے بعد لیبر کاسٹ نکال کے اس بلڈنگ کو ٹینڈر پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی آدمی ٹھیکیدار آتا ہے, وہ اگر ہم 1 کروڑ کی بلڈنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں 50 لاکھ میں بناؤں گا, اور ڈپارٹمنٹ اسی کو الاٹ کرتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ یا تو کاغذ کی بلڈنگ بنائے گا, اگر پتھر کی بنانی ہے وہ تو پھر وہ ریت کی بلڈنگ بنائے گا, ورنہ کیسے ممکن ہے اگر گورنمنٹ کہہ رہی کہ 1 کروڑ میں ایک بلڈنگ بن سکتی ہے اور ٹھیکیدار کہہ رہا ہے 50 لاکھ, اور ٹینڈر آتا ہے, ٹینڈر اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا ہے, سال پڑا رہتا ہے. بہت ساری بلڈنگ, بہت سارے برج ایسے ہیں جن پہ لوویسٹ ٹینڈر والے کو دیا گیا. آپ دیکھ لیجیے فارن کنٹریز میں اگر جائیں گے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہاں ٹائم سپین رکھا جاتا ہے, پیسے کوئی کنسٹنٹ نہیں ہوتی, پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے, ٹائم میٹر کرتا ہے. اور ہم پیسہ میٹر کرتے ہیں اور ٹائم میٹر نہیں کرتے. ہمیں اس ٹھیکیدار کو بلانا چاہیے, بلا کے پوچھنا چاہیے اگر ہم 1 کروڑ میں بلڈنگ کہہ رہے ہیں بنائیں گے, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں 50 لاکھ میں بناؤں گا. یا تو وہ سب اسٹینڈرڈ دے دے گا, اور اس طریقے سے اگر وہ نہیں بناتا ہے تو اس کے کنٹریکٹر کارڈ کو کینسل کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو شامل ہونے نہیں دیتے. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہم پر ہو گئے. میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شارٹ ٹرم میں تکلیف نہیں کروں گا. دوسرا آپ دیکھ لیجئے, جب ٹینڈر ڈالتے ہیں, میرا ڈویژن ہے مثال گریز ہے, ٹینڈر ڈالتا ہے قاضی گنج کا, ٹینڈر ڈالتا ہے مانہال کا, ٹینڈر ڈالتا ہے جموں کا, ٹینڈر ڈالتا ہے 10 لاکھ کی کام کے لیے, اور لوکل کو کام نہیں ملتا ہے, والا لوکل ٹھیکیدار. میں گورنمنٹ سے منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا ایک ایسا لائی عمل رکھو کہ 10 لاکھ تک لوکل وہاں جو جس ڈویژن کے ٹھیکیدار ہوں ان کو کام ملنا چاہیے, وہ آپس میں مقابلہ کریں. یہ پورے نہیں کریں, پورے جموں کشمیر نہیں کریں مقابلہ صرف اسی جو ڈویژن کے ٹھیکیدار ہوں ان کو یہ کام ملنا چاہیے, آپس میں مقابلہ کریں ٹینڈر پروسیس میں, صرف وہی شامل ہونے چاہیے. چلیے چلیے میں نے آپ کو لوگ مسٹیک کرتا ہے. دیکھیں مت آپ میری طرف دیکھو نا, آپ خود پرابلم اپنے لیے کھڑی کر رہے ہو, جب اس کی طرف اب میں تیسری بات کروں گا. کچھ علاقے ہیں جیسے کیرن ہے, مچھل ہے, ٹھگدار ہے, گریز ہے, وڈن ہے, کچن ہے, پاٹن ہے, ان علاقوں میں صرف 4 مہینے کام ہوتا ہے. ورکنگ سیزن صرف 4 مہینے, 4 مہینے, 3 مہینے, جون جولائی اگست. سپٹمبر میں برف پڑتی ہے, اس کے بعد کام بند ہو جاتے ہیں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ٹینڈر ڈالتے ہو ایک بلڈنگ جو ہے آپ کہہ رہے ہو 2 سال میں کمپلیٹ ہونی چاہیے, فنڈس رکھتے ہوئے 1 کروڑ روپیہ 20 لاکھ روپیہ اسپینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد برف پڑ جاتی ہے, فنڈس واپس ہو جاتے ہیں. وائی گورنمنٹ از ناٹ میکنگ اے میکنیزم ان علاقوں جیسے داچن, وڈوا, پاڈوا, پاڈن, گریز, تلیل, ان علاقوں میں نان لیپسل فنڈس رکھے جائے کہ ان کے فنڈس لیپس نہیں ہونے چاہیے. آپ سری نگر اور جموں اور گریز, پاڈر اور کیا کہتے ہیں ٹنگار کو ایک ہی ترازو میں مت تولیے. ان علاقوں کے لیے جو فنڈس آتے ہیں کم سے کم یہ نان لیپسیبل ہونے چاہیے. ایز اے فائنانس منسٹر آپ کو معلوم ہوگا کیسے کر سکتے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوگا. تیسرا سر, میرا ایک دلیل کا ایک علاقہ ہے جو بہت وسیع علاقہ ہے. آپ نے ابھی سب ڈویژن بنائے پوری ریاست میں. آپ سوچئے آپ نے مطلب ان جگہوں کو سب ڈویژن دے دیے جہاں ضرورت نہیں تھی. میرے تلیل علاقے میں ایک سب ڈویژن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سب ڈویژن کو تلیل میں ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مانیٹرنگ ہوگی کام کی, کام دیکھا جائے گا. مطلب میں بڑا شکر گزار ہوں اس بار ڈپارٹمنٹ کا, آنریبل منسٹر صاحب کا, کہ پی ایم ڈی اسوائی میں انہوں نے کافی کام کیا ہے اور کافی کام کر رہے ہیں, اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن میرا ایک روڈ ہے جوڈارا روڈ, وہ مجھے امید سیکشن ہوا ہوگا یا سیکشن ہونے والا ہوگا, تو میں اس میں کہوں گا کہ جلدی سے جلدی اس پہ کام شروع کریں, کیونکہ
वो उन्होंने माइग्रेशन की विचारों में, क्योंकि उनके